الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ سیفی حضرات چونکہ بریلویوں ہی کا ذیلی فرقہ ہے، لہذا بریلوی حضرات کے ساتھ جو مسائل ہمارے مختلف فی ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، وہ سارے مسائل سیفیوں کے ساتھ بھی ہوں گے، سیفیوں کے ساتھ بھی ہمارے وہی مسائل ہیں۔ البتہ چند نئے اعتراضات انہوں نے تبلیغی جماعت پر کیے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے کتب میں بھی نہیں ہیں، اور بریلی حضرات کی کتب میں بھی ایسے اعتراضات نہیں ہیں جس کا جواب دیا جا سکتا۔ تو یہ چونکہ نئی چیز ہے لہٰذا اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کے سامنے چیز آئے گی، خاص کر جب آپ شاور اور کوئٹہ کے علاقے میں جائیں گے تو وہ یہ اعتراضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دونوں اعتراضات کا تعلق تبلیغی جماعت سے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ عامی کا تبلیغ کرنا، عامی کا بیان کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے اندر بیان کر رہا تھا اور آپ نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا۔ لہذا تبلیغ والے جو عامی بیان کرتے ہیں ناجائز، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بیان صرف عالم کرے گا۔ اس میں آپ ہمارا موقف سمجھیں، ہمارا موقف ہے ایک ہے واعظ کرنا، ایک ہے بیان کرنا۔ یہ ہم بھی عامی کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ عامی خود سے واعظ نہیں کر سکتا، خود سے بیان نہیں کر سکتا، اس الا یہ کہ کسی کتاب سے دیکھ کر یا کوئی خاص مضمون کسی عالم کا رٹ کر آئے، خود سے نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہے تبلیغ کرنا، تبلیغ ہر آدمی کر سکتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر آدمی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ حوالے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے دونوں میں فرق نہیں سمجھا۔ ہمارا تبلیغ ہی بھائی تبلیغ کرتا ہے، بیان نہیں کرتا۔ اس کو اگر بیان کہا جاتا ہے وہ عرف کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، مشاکلاتاً، حقیقتاً وہ تبلیغ ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں سے فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160، غیر عالم کا واعظ کہنا ممنوع ہے۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں غیر عالم کا واعظ کہنا، لیکن تبلیغ جس کا دائرہ کار 6 نمبروں کے اندر محدود ہے، اور ان 6 نمبروں سے متعلق جو کتاب تبلیغی اکابر نے مرتب فرمائی ہے، اسی کے اندر رہ کر دعوت دی جائے اور اس سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے اضافہ اور استنباط نہ کیا جائے تو یہ کام واقف مسلمان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں۔ تبلیغی بھائی تو کہتے ہیں 6 نمبر سے اگر کوئی بیان کرے تو اس کی غلطی ہے، لیکن بڑوں کی طرف سے کیا حکم ہے کہ 6 نمبر کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ کی کتاب ہے تبلیغی جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے نمبر 27 اور 28 صفحہ نمبر پر اسی اعتراض کو نقل کر کے کہا ہے کہ دراصل یہ اعتراض کرنے والے تبلیغ اور بیان میں فرق نہیں سمجھے۔ بیان کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بیان میں قرآن حدیث پیش کرے گا، مسائل پیش کرے گا، جبکہ تبلیغ کے لیے صرف بات کو نقل کر دینا کافی ہے۔ کوئی مسئلے کے استنباط ہو نہیں رہا، کوئی حلال حرام ہو نہیں رہا، وہاں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، بس اس کو بیان کرنا۔ لہٰذا تبلیغ اور چیز ہے، بیان اور چیز۔ تبلیغ عامی بھی کر سکتا ہے، بیان عامی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ کسی عالم کا رٹا ہوا بیان یا کتاب پڑھے۔ اب اس پر حوالہ جات ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون، تفسیر بغوی کے اندر ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض فی الدین واتفاق الکلمۃ والعون والنصرۃ یأمرون بالمعروف بالایمان والطاعۃ والخیر وینہون عن المنکر عن الشرک والمعصیہ۔ دیکھو یہاں کسی عالم کو خاص نہیں کہا، بلکہ مومن مومنات جتنے بھی ہیں، اس سے ہماری تبلیغی عورتوں کی مستورات کی جماعت کا استنباط بھی ہوگا۔ یہ ہمارے بھی بعض حضرت منکر ہے اس کے، اور یہ حضرت اس کو کیا کہتے ہیں ناجائز۔ دیکھو یہاں قرآن مومن مومنات دونوں کو کہہ رہا ہے، اور کسی عالم کے خاص مطلق ہے، مومن مومنات مطلق ہے۔
وہ امر بالمعروف بھی کرتے اور نہیں انل توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے. دیکھو یہ ہے بالکل واضح اپنے مطابق. تفسیر بغوی تفسیر ابی حاتم کیا کہتا ہے؟ آپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے. یأمرون بالمعروف قال یأمرون بطاعت ربهم. تبلیغی جماعت یہی کہتے ہیں اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. کوئی اور بات تو نہیں، کوئی مسائل تو نہیں بیان کرتا بھائی عید نمازیوں کی، جمعے کی نمازیوں کی، فلاں نمازیوں کی، ایسا تو کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ وَيَنْهَوْنَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ یعنی عن معصیت ربهم. تبلیغ جماعت بھی کیا کرتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی. وہ تو کوئی مسئلے بیان اس کی اجازت ہے. اللہ تفسیر در منصور یہ بالکل واضح بات ہے. تفسیر در منصور کی بڑی مزے کی بات ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یدعون الی الایمان باللہ ورسولہ والنفقات فی سبیل اللہ ومن کان من طاعت اللہ. اللہ کے ایمان کی طرف، نبی کی سنتوں کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف بلاتے ہیں. ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کے جو اور کام کرتی ہے یہ مومن مومنات کے لیے جائز ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کو اللہ نے مومن پر کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے. تو مومنین مطلق ہے، اس میں کوئی خاص آگے مزید واضح حوالہ آ رہے ہیں. یہ پہلی آیت سورہ یاسین کے اندر وجاء من اقصى المدینہ رجل حبیب نجار کا واقعہ ہے. یہ عامی تھا، کوئی عالم نہیں تھا، لیکن قوم کو تبلیغ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دیکھو عامی، یہ تو قرآن میں ثابت، عامی آدمی تبلیغ کر سکتا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون. رجل مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو کیا کیا؟ یہ کسی کا نام تبلیغ. یہ تین آیت اور بھی واقعے پیش ہو سکتے ہیں. حدیث مشہور حدیث ہے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. من عموم پر ہے. من کیا ہے؟ من رأى منکم، من عموم پر ہے. عامی، عالم، فاسق، فاجر سب کو شامل ہے. تو کیا ہے؟ اور مولوی صاحب سے مسئلہ بیان ہے، حوالہ ہے. لیکن اگر حوالہ نہ بھی ہو تو من کس کے لیے؟ عموم کے لیے. دیکھو مولا علی قاری نے کتنے مزے کی بات کی ہے مرقات میں. وَلَفْظُ مَنْ لِعُمُومِهِ من اپنے عموم پر ہے. شَمِلَ كُلَّ أَحَدٍ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، ہر آدمی کو شامل. رجل نکرہ ہے، عالم بھی غیر امرأتن. عبدن غلام، غلام تو ویسے عالم نہیں ہو سکتا بیچارہ آگے کی. عبدن بھی یہ کام کرے گا. او فاسقن، تو عالم کو رو رہے ہم تو نے فاسق بھی شامل کر دیا، فاسق بھی کر سکتا ہے. او صبیًّا، اللہ چھوٹا بچہ بھی کر سکتے کہ وہ غلط کام دیکھ رہا ہے. تو چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت ہیں، تو جس کتاب کو کھولے گا نظریہ ہمارا نکلے گا. نظریہ ہاں، اس لیے کہتے ہیں سارے وہابی ہیں. سارے کیا ہیں؟ سارے. تو یہ بھی وہابی نکلا. یہ بھی کیا نکلا؟ مولا علی قاری کیا کہتا ہے؟ بچہ بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی، مرد بھی کرے گا، سب تبلیغ کریں گے. فاسق بھی کرے گا. وَإِن كَانَ يُسْتَقْبَحُ ذَلِكَ فِي الْفَاسِقِ، اگر کیا فاسق کرے گا تو، لیکن فاسق کا یہ کام پسندیدہ نہیں. فاسق بھی امر بالمعروف کرے گا. امام راضی نے لکھا ہے ایک ہے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ مستقل حکم ہے. ایک ہے کسی کو گناہ سے روکنا، یہ بھی مستقل حکم ہے. تو اگر وہ ایک حکم پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے پر بھی عمل نہ کرے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تیری اپنی داڑھی نہیں اور مجھے داڑھی کا بول رہا ہے، یہ کہنا تو خود نماز نہیں پڑھتا، اس سے اپنی قبر میں جائے، تجھے اپنی قبر میں جانے کم سے کم نیکی کی دعوت تو دے رہا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اس طرح آیت پیش کی. وَغَيْرُ التَّقِيِّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَىٰ، شعر پیش کیا. غیر متقی لوگوں کو تقوی کی نصیحت کر رہا ہے. طبیب یداوی الناس وهو مریض، اس کی مثال اس ڈاکٹر کی ہے جو لوگوں کو دوائیاں دیتے خود بیمار رہتا ہے. تو اس لیے تبلیغ تو کرے، سب کرے، لیکن فاسق کا تبلیغ ذرا پسندیدہ نہیں. دیکھو حدیث اپنے منہ پر ہے.
لہذا عامی بھی تبلیغ کر سکتا ہے. شرح مسلم والے نے مسئلہ بڑا زبردست حل کیا. امام نووی رحمہ اللہ بڑی زبردست عبارت ہے. ہم اپنی اصطلاح میں اس کو 1.5 لاکھ کا حوالہ کہتے ہیں. کتنے کا؟ ثم انه انما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء. فرمایا عالم کسی مسئلے کو جاننے والا وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، لیکن اس علم کا معیار کیا ہوگا؟ یہ اس شے کی وجہ سے جس کی آپ تبلیغ کریں اس وجہ سے اس علم کا معیار مختلف ہو جائے گا. اگر وہ شے ایسی چیز ہے کہ ہر عامی ہر خاص اس کا پتہ ہے، نماز ہے، نماز کا ہر ایک کو پتہ ہے، واجبات ہے، زکات ہر ایک کو پتہ ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط، یہ عالم کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، نبی کے ماننا ضروری ہے، کہ یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے جو سب کو معلوم. اس میں کسی عالم ہونے کی شرط. البتہ جو اجتہادی مسائل ہیں، جو حلال و حرام کے مسائل ہیں، یہ پھر عامی، یہ پھر عالم کرے گا. تو ہمارے تبلیغ میں اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو ذرا. فَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ أَوِ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَشْهُورَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالزِّنَا وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عَالِمٌ بِهَا. ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، لہذا ہر مسلمان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی تبلیغ کرے گا. وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِقِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنِ الْأَوَّامِ مَدْخَلٌ فِيهِ لِأَنَّ إِنْكَارَ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ. البتہ اگر وہ اجتہادی مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، جو باریک مسائل ہیں، ظاہر حلال حرام تو عامی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو باریک مسائل وہ عالم کرے. غیر عالم تو غیر عالم تبلیغ کر سکتا ہے، بلکہ بقول امام نووی کہ حلال و حرام کی بھی تبلیغ کر سکتا ہے، بشرطے کو حلال حرام سب کے سامنے کیا ہو؟ واضح ہو. حدیث نمبر 2. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک کسی عالم کی شرط ہر ایک مسئول ہے. حضور کی حدیث اللہ پاک سب کو شاداب رکھو شخص کو جو میری بات سنے اور آگے اس کو نقل کرے. بلغوا عنی ولو آیہ. مطلب کسی عالم کی کوئی خاصیت فلیبلغ الشاہد الغائب، کسی خاص کے وہ اس میں فرم نہیں ہے. بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، جن کے ملفوظات ہیں الابریز کے نام سے، عربی میں اس کا ترجمہ مولانا عاشق الہی الابریز. یہ بالکل عامی تھے، بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے. ان کی کرامت ہے کہ یہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ قرآن پڑھ رہے حدیث پڑھ رہے پہچان لیتے کہ یہ قرآن پڑھ رہے یا حدیث پڑھ رہے. انہوں نے سوال کیا تھا، آپ تو عامی ہیں، کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں، پھر آپ کیسے پہچان لیتے؟ کہا جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے خاص قسم کا نور اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور جب حدیث پڑھتے تو اس سے کم درجے کا نور نکلتا ہے، اور جب قرآن سے ہٹ کر عام علماء کی بات کرتے کسی قسم کا نور میں پہچان دے قرآن کی آیت یا حدیث. یہ کرام اللہ اس نے کیا کرام سے دیکھا. ایک مجھے یاد آ گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ابو سعید بزرگ تھے، شیخ ابو سعید. یہ کرام تو سرکاروں سے ایسی کرامتیں نکلواؤ. اب دیکھو ذرا یہ ساری کرامتیں فیل ہو جائیں گی. ان کو بادشاہ نے شیر کے آگے ڈال دیا. کس کا آگے ڈال دیا؟ آج کل کے ان کرامتوں کو ڈالو وہیں وضو ٹوٹ جائے گا. یہ وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. شیر آیا، آپ کے قدم سونگے واپس چلا گیا. لوگوں نے پوچھا تھا آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگا؟ شیر آیا، بھوکا شیر. کہا میں تو شیر کی طرف دھیان ہی نہیں تھا اس وقت، تو میں یہ مسئلہ سوچا تھا کہ شیر کا جھوٹا پاک ہے یا نہ پاک. اللہ سامنے پاری پڑا ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو جائے، شیر نے اس کے اندر منہ مار دیا، خدا جانے پاک ہوگا نہ پاک ہوگا. اس مسئلے کو میں سوچا تھا کہ میں وضو کیسے کروں گا. یہ اب دیکھو ذرا، اور انہوں نے ڈالو ذرا شیر دے آگے، شیر جو کسی کتے دے آگے ڈالو. ویسے بھی مدینہ کے کتے ہیں نا، سگے بہت سے پاک دیتا ہے، اور کسی سچے کتے دے آگے ڈالو. وہ ایک بات اچھا اسی طرح دیکھو فتح القدیر کے اندر ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 156. والشارع بلّ كل احد، اللہ کل بھی نکرہ ہے، احد بھی نکرہ ہے. ہاں بلّ کل احد دونوں نکرے، اور کل تو ایسا نکرہ ہے کہ اس پہ تخصیص بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے. حیث قال آگے آیت پیش کی، شریعت نے ہر آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار بنایا. ہر آدمی کام کرے.
یار تو چند ہمارے حوالے تھے. اب آپ ان سے پوچھو بھئی تو جو یہ کہتا ہے نا کہ عامی بیان نہیں کر سکتا, عامی تبلیغ نہیں کر سکتا, عالم تبلیغ کر سکتا ہے, تو عالم کسے کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو. عموماً جو ہمیں جواب دیے وہ کہتے ہیں کہ عالم اسے کہتے ہیں جو ناسخ منسوخ عالم ہو. کیا ہو؟ بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم آپ سے ناسخ منسوخ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے, آپ ہمیں جواب دے دیں, ہم آپ کو عالم مان لیں گے. آپ بھی جواب نہیں دے سکتے تو بیان تو آپ کو بھی جائز نہیں ہے. بیان تو انہوں نے یہ سوال ہم نے رکھا, ہم نے کہا اگر عالم اسے کہتے جو ناسخ منسوخ کا عالم ہو تو ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے ناسخ منسوخ کے بارے میں. آپ اگر ہمیں جواب دے دو تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کا تو بیان کرنا جائز ہے, تو مناظرہ کرنے کہاں سے آ گئے؟ علامہ محی الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس میں عالم کے لیے 65 علوم ذکر کیے. کتنے؟ 65 علوم. تیرے میں 10 بھی نہیں پائے جاتے. تو بیان تو پھر تیرے بھی جائز ہے, تو صبح شام بیٹھا ہوتا ہے ممبر پر. حوالہ دیکھو, اب الزامی حوالے. اکرام الحق صفحہ نمبر 165, یہ صوفی نثار کی پیر سیف الرحمن کا جو خلیفہ ہے اکرام الحق, اس میں لکھا ہے اپنے وہ احمد شاہ سیفی کو کہتا ہے کہ صوفی احمد شاہ سیفی دونوں کا آپس میں پھڑا ہو گیا تھا نا, تو صوفی نثار تو ٹیلر تھا, وہ بیان کرتا تھا. تو احمد شاہ سیفی نے کہا کہ تو جاہل ہے, عامی ہے, تیرا بیان کرنا جائز, تیرا بیان ایسے جیسے زانیہ عورت. اب اس جگہ سے کیا جواب دیا؟ فرماتے وہ کیا ہے, دین کو تیرا ایسے کو تیسا. چلو میرا بیان جائز نہیں, میں زانی عورت ہوں. تو حضرت مبارک کے سامنے یعنی ہمارے پیر سیف الرحمن کے سامنے محافل میں میاں محمد حنفی سیفی واز کیا کرتے تھے. اس بات کی گواہی صرف ہم نہیں سارے سیفی حضرات دے سکتے. کیا مبارک صاحب کو فتاوی جات کا علم نہیں تھا کہ جاہل کا واز کہنا حرام ہے یا جاہل کا تبلیغ زنا سے بدتر ہے؟ وہ میاں محمد سیفی جو جاہل تھا وہ پیر صاحب کے سامنے بیان کرتا تھا. تو اگر یہ حرام اور ناجائز ہو تو پیر صاحب کو ناجائز اور حرام کام کروا رہے تھے. یہ اکرام الحق صفحہ نمبر 165. تو آپ کے اپنے, اور یہ پیر سے خود جاہل تھا, خود عالم نہیں تھا. یہ اتنا بڑا سلسلہ لے کر چل سکتے ہیں, لوگ مجمع میں نچوا سکتے ہیں, ڈب ڈب کر سکتے ہیں, اس کا سب کچھ جائز ہو, اور ہم اللہ اور رسول کی بات نہیں کر سکتے. اگر اللہ اور رسول کی بات مجمع کرنا حرام اور ناجائز ہے تو یہ نچوانا کون سی قرآن و حدیث میں آیا؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ مجمع بٹھا کے داڑیوں کے ساتھ نچوا رہے, ڈم ٹوپ لگایا ہوا, یہ عین دین ہو گیا, عین تصور ہو گیا. اور ایک آدمی کھڑا کر اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول کی بات کرتا ہے, کہتے ہیں حرام ہے ناجائز ہے. تمہیں دراصل اللہ اور اس کے رسول کی بات سے چڑھے, کیونکہ تم آدھی ڈم ٹوپ کے ہو گئے. کس کے ہو گئے ہو؟ ہاں, فاسق فاجر کے سامنے اللہ رسول کی بات کرو گے دم ہوگا, اس کے سامنے ناچ گانے والے کے سامنے کہو گے رسول اللہ نے منع کیا, جاؤ بھائی میرا اپنا دین ہے. تو تم ہو پر ڈم ٹوپ والا شیو, تم مراستوں پر آدھی ہو, تمہارے سامنے اللہ رسول کی بات ہوگی, تمہیں وہ ماننی پڑے گی, ذکر کرنا پڑے گا, قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن پکڑنا پڑے گا, اس کے تم آدھی, تبھی تم اس کے دشمن. ایک اور حوالہ, عورتوں کی تبلیغ ناجائز ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا. اور جناب جی جو ہے قرآن اور اللہ رسول کی تبلیغ کرنا ناجائز ہے, لیکن پیر سیف الرحمن کی اپنی بیوی کا پیرانی بننا جائز ہے. پیرانی بننا کیا تھا؟ جائز. بس سب نے عمدۃ المکتوبات صفحہ نمبر 17, کتاب سیف عمدۃ المکتوبات صفحہ نمبر 17. کہ ہماری بی بی صاحبہ نے پیر سیف الرحمن کے ساتھ رہ کر تصوف کے سارے مناظر دیکھی ہے, پھر پیر صاحب نے خلافت دی اور انہیں وعظ و نصیحت اور پیری مردی کیا دے دی, اجازت. تو پیرانی کا پیری مردی کرنا جائز ہو گیا, لیکن جیسے آج پیری مردی پر چپ چپاک اور جادو پر چل رہا ہے, پیرانی کا پیر و تعویذ کرنا جائز ہو گیا اور تبلیغ کرنا مرد کا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو عورت اگر ولایت کے مناظر طے کر سکتی ہے اور وہ پیرانی بن سکتی ہے, تو ایک آدمی کھڑا کہ اللہ رسول کی بات تو نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, اس باب میں وہ حوالہ پیش کرتے ہیں, ایک روایت پیش کرتے ہیں. ابو البختری علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, دخل علی رضی اللہ عنہ المسجد
فَإِذَا رَجُلًا يُخَوِّفُ النَّاسَ فَقَالَ مَا هَذَا، ایک آدمی لوگ کو ڈرا رہا تھا، بیان کر رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ قَالُوا رَجُلًا يُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگوں کا آدمی لوگوں کو ڈراتے رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے. فَقَالَ لَيْسَ بِرَجُلٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ لَكِنَّهُ يَقُولُ أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَأَعْرِفُونِي، فرمایا یہ ڈرانے والا نہیں ہے، یہ تو دعوے کرنے والا ہے کہ میں یوں بلاؤ اس کو. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ، اس کو بلایا، اس آدمی سے پوچھا تو ناسخ منسوخ کو جانتا ہے؟ کہا نہیں. فقال لا قال فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه، فرمایا ہمارے مسجد سے نکل جاؤ، دوبارہ کوئی بیان مت کرو. وہ اس کو پیش کرتے ہیں، اس روایت کو پیش کرتے ہیں. اس کا پہلا جواب ہے کہ تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ابو البختری، یہ اسی سے عبد البختری سے یہ لم يسمع من علی شیئا، سر اس کی درست نہیں ہے، بس بات ختم. نمبر 2 ہمارے خلاف نہیں ہے، خود روایت میں موجود ہے، اسے ناسخ منسوخ کا پوچھا. ہم بھی کہتے ہیں تبلیغ والے کو ناسخ منسوخ بیان کرنے کی اجازت نہیں، اور ناسخ منسوخ کی بیان کر رہا تھا. اس کا کیا کام ہے تبلیغی جماعت کے قرآن کے ناسخ و منسوخ کو بیان کرے، حلال و حرام کو بیان کرے، یا ناسخ و منسوخ بیان اس کو عالم جو بیان کر رہا تھا. تبھی امام قرطبی فرماتے معرفت هذا الباب عقیدۃ و فائدۃ عظیمۃ لا یستغنی عن معرفت العلماء ولا ينکره الا الجهلة الاغبیاء لما يترتب علیہ من النوازل فی الاحکام ومعرفت الحلال والحرام. ناسخ منسوخ کو جاننا بہت اہم اور ضروری ہے. کوئی شخص کے حامل کردار اور اس کو ذکر کر کے پھر اس واقعے کو بیان کیا. پتہ چلا کہ اس واقعے کا تعلق عام تذکیر کے ساتھ، عام بیان کے ساتھ، عام باز کے ساتھ، بلکہ کس کے ساتھ تھا؟ ناسخ اور منسوخ کے ساتھ تھا. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ تبلیغ والے کا ناسخ منسوخ بیان کرنا جائز. پیچھے امام نووی کا حوالہ گزر چکا. ایسے مسائل جو سب کو معلوم ہے وہ تو بیان کر سکتا ہے، لیکن ایسے مسائل جو دقیق ہے، جو علمی مسائل خالص، وہ عامی کا کام اور تبلیغی جماعت کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ناسخ منسوخ اس طرح کے دقیق مسائل بیان، وہ بیچارے سارے سودے بیان کرتے ہیں. یہ روایت اول تو سند اس کی درست نہیں ہے، سند درست نہیں ہے. اگر ہو بھی ہمارے خلاف روایت کے اندر ناسخ منسوخ کا ذکر ہے کہ بلایا اسے ناسخ منسوخ کے بارے میں پوچھا، اور علماء نے اس روایت کو ناسخ منسوخ کی اہمیت کے باب میں پیش کیا. تو بدر اس روایت کس سے؟ ناسخ منسوخ سے.